یہ سارا معاملہ جس وقت ہو رہا ہے اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے. کبھی ان کے مشیر قومی سلامتی کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کے بارے میں بتا دیتے ہیں، تو دوسری جانب اب افغان صدر اشرف غنی نے بھری محفل میں جب اس حوالے سے ذکر کیا کہ جناب پاکستان کے 10,000 جنگجو یہاں پر لوگ ہیں افغانستان میں بدامنی کے لیے، تو اس پر بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا ٹھوک بجا کر صاف واشگاف الفاظ میں پاکستان کا موقف سب کے سامنے رکھا. سب سے پہلے تو جنرل صاحب، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ افغانستان کی جانب سے مسلسل یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات، یہ ہرزہ سرائی جاری و ساری ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے انہیں؟ اگر تو یہ کوئی نئی چیز ہوتی یا یہ پہلی بات ہوتی تو پھر اچنبے کی بات بھی تھی اور اس پر ہمارا ڈسکشن بھی بنتی تھی. یہ تو تواتر کے ساتھ اشرف غنی صاحب اور ان کے جو نائب صدر ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے چیف ہیں، ان کے اور جو آفیشلز ہیں، یہ تو لگاتار کہتے رہے ہیں. اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نیگیٹو رول کر رہا ہے، تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، وہ چاہتے ہیں افغانستان میں ٹرموائل، بد امنی، کہ وہاں پر امن نہ آئے، کیونکہ اسی طریقے سے ان کی بادشاہت لمبی ہوگی، وہ صدر رہیں گے، آگے کو جائیں گے. آپ چاہ رہے ہیں امن، تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن مجھے جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، اور میں سمجھنا چاہوں گا بلکہ ہلالی صاحب یا کوئی مجھے بتا دے، کہ جس طریقے سے کوئی نخرے والی محبوبہ نخرے کرتی ہے اور آپ اس کی طرف زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس قسم کی کوئی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو وہ بار بار جھنڈی کراتے ہیں، بار بار برا بھلا کہتے ہیں، ہر طریقے سے آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور آپ پھر جا کے انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ جو پوسٹ پون ہوا ہے، جو افغانستان کے اوپر میٹنگ ہونی تھی، جی کانفرنس، اس میں افغان طالبان کو نہیں بلایا تھا، جو کہ مین سٹیک ہولڈر ہے. دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے کہ آنے والے وقت میں وہ پولیٹیکلی اور ملیٹریلی مین فورس ہوں گے، ان کو نہیں بلایا. اور اشرف غنی، جس کے بارے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آخری جہاز میں سوار ہو کے امریکہ چلے جائیں گے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے اس وقت، ان سے جا کے بات کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے پہ، ان کے نخروں پہ پوسٹ پون کر رہے ہیں. میری سمجھ سے تو بالا تر بہن، اگر کوئی اور سمجھا دے تو بہت شکریہ. چلیے پھر ہلالی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہلالی صاحب، آپ کے نزدیک کیا وجہ نظر آتی ہے اس قسم کے بیانات کی؟ اور سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پیس ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم افغانستان کے لیے نہیں اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کہ ہمیں پیس سوٹ کرتا ہے. وہ تو کب سے کہہ رہا ہے، اور پرائم منسٹر کے علاوہ ہر پرائم منسٹر پاکستان کا کہتا رہا ہے کہ ہمیں پیس سوٹ کرتا ہے، اور سب سے بڑے لوگ جو اثر ہوتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف وہ ہم ہیں. مگر دیکھیے، ایک بڑا نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. اب میں جنرل صاحب کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، بلکہ میں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ غنی جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے. یہی آدمی ہے جو ہندوستان کو کھلی چھٹی دی کہ ادھر آئیں، ادھر اپنا رو لے آئیں، اپنے لوگوں لے آئیں، اور ادھر سے بلوچستان اور کے پی میں حملہ کرے ہمارے پہ. یہ بالکل صحیح بات ہے. کارزائی، جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں، میں اسپیشل سیکرٹری تھا پرائم منسٹر کے لیے جب وہ ڈپٹی فارن منسٹر تھا، وہ کیا تھا، وہ ربانی کے گورنمنٹ میں ہم ملتے تھے. بلکہ میں نے غنی کو مشرف کے بہاف پہ انویٹیشن، مجھے انسٹرکشنز آئی ہیں جا کے دیں، اور میں اس کو ملا روم میں، اور اس کے بعد میں ظہیر شاہ سے ملا. اور اگر آپ ان لوگوں کا، اور ایک جنرل ولی تھے جو ظہیر شاہ کے سن ان لو تھے، ان سے اگر آپ سنتے یہ حامد کارزائی کے بارے میں، تو پھر ہم جو جس قسم کی دوستی ان کے ساتھ ہم پریٹینڈ کرتے ہیں ایگزسٹ کرتا ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. یہ ہندوستان کے پیسے لیتے ہیں ادھر سے، اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. امریکہ کے لیے تو کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے. ہمیں کہا گیا ہے، یا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ جس دن طالبان کابل کے نزدیک آتے ہیں، امریکہ کہے گا فاؤل، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سینکشنز. وہ سینکشن لگائے گا، اور ساتھ ساتھ سینکشن کرے گا جو لوگ یہ سینکشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ٹریڈ یا کسی قسم کی ریلیشن رکھنے پہ وہ بہت سارے چیزیں انہوں نے ابھی سے ڈرافٹ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ پھر
پاکستان کو بھی سینکشنز لگیں گے. تو ہماری لیڈرشپ کو ایک چوائس دے رہا ہے امریکہ. ختم کرو تمہارا سپورٹ، گڈ ول. ہم سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں، گڈ ول. ٹھیک، ختم کرو، آ جاؤ ان کے ساتھ، یا ان کو بھی سینکشنز کریں گے اور تمہیں بھی سینکشنز ملے گا، اور جاؤ تم لوگ دونوں بھگتو سینکشنز. یہ تو بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور کسی نے اس بات کو ابھی تک اٹھایا نہیں ہے. یہ بالکل ہم نے ابھی تک اس چیز کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے ہلال صاحب، میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف بھی، بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن عمران صاحب آپ سے بات میں وہاں سے شروع کروں گی. پرائم منسٹر صاحب پاکستان کا مقدمہ صحیح انداز میں لڑ رہے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں، پرائم منسٹر اپنا پاکستان کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کسی حد تک تو وہ ٹھیک موقف بنائے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے. اچھا، کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں کشتیوں کے اگر مسافر رہیں گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا. آپ کو ایک کشتی میں ہونا پڑے گا، یا تو آپ جیسے ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ جب امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہم ان پہ سینکشن لگائیں گے اور آپ پہ بھی لگائیں گے، یا جو ملک بھی ان کی مدد کریں گے ہم ان پہ سینکشن لگائیں گے. اب جیسے کہ میں نے پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ فائنینشیل ٹائمز میں جو سٹوری چھپی تھی کہ چین کا اور طالبان کا ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا. یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے چین اور طالبان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کو امریکی سینکشنز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جناب ہم نے اس کیمپ میں جانا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یا پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں، ہم امریکہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے، ہمیں اس کا تعاون چاہیے، اس لیے ہم طالبان کے ساتھ کھلے کھڑے نہیں ہو سکتے. پرائم منسٹر میرے خیال میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ اس کوشش میں ہے کہ دنیا کو یہ باور کرا دیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آخری حد تک یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہاں خانہ جنگی نہ ہو، کیونکہ اس سے ہمیں زیادہ نقصان ہے. لیکن میں کیا بتاؤں آپ سے، افغانستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے، افغانستان کے حکمرانوں کی صورتحال اس ہارے ہوئے انسان کی سی ہے کہ جو اپنی ناکامی کا ذمہ دار اپنے علاوہ باقی پوری دنیا کو سمجھتا ہے، اسی لیے وہ بار بار ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اب اشرف غنی صاحب ہوں، ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہوں، ان کے وزیر خارجہ ہوں یا نائب وزیر خارجہ ہوں، انہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں لسے تے کرام، انہیں اور کوئی کمزور اس طرح سے نظر نہیں آتا. انہیں پاکستان لگتا ہے کہ اپنی ہم تمام برائیوں کا، کمزوریوں کا، خطاؤں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیں، اس لیے وہ پاکستان پہ بار بار مرمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم تو اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح سے دنیا کو یہ باور کرائیں کہ نہیں، یہ ہمارے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور ہم ان نہیں آئیں گے. اور اس کی صرف وزیر اعظم ہی نہیں، ISI جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا، اور ہلالی صاحب انہوں نے کہا کہ افغانستان نے جو بھی الزامات لگائے ہیں پاکستان میں، ان میں کوئی 1% بھی سچائی نہیں ہے، اور پاکستان کی طرف سے افغانستان میں کوئی در اندازی نہیں کی جا رہی. نہیں، وہ نائب صدر کا جو بیان ہے ان کا، سن لیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ الٹا افغانستان سے پاکستان میں در اندازی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو سول لیول پہ اور ملٹری لیول پہ دونوں سطح پہ انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جنرل صاحب یہاں پر تو سچویشن یہی ہے کہ وہ الزام در الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کی جانب سے جو جس طرح سے میں ذکر کر رہی تھی، نائب صدر نے بھی الزام لگایا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو، جو ان کی فضائی کارروائیاں وہاں پر جاری تھی، جبکہ اس کی بڑی واضح طور پہ تردید کر دی گئی ہے پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے. تو بہرحال اس ساری سچویشن میں پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کانفرنس پاکستان کرنا چاہ رہا تھا پیس کے لیے، کہ کوئی تصفیہ ہو جائے، آپ کو لگتا ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے اگر کبھی بھی وہ کرتا ہے پاکستان؟ خیر عید کے بعد سنا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہو. جی دیکھیں، یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ کوئی بھی کانفرنس جو افغان طالبان کے بغیر ہو وہ نتیجہ خیز بھی نہیں ہو سکتی اور وہ سکسیسفل بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں کوئی طالبان کا حامی ہوں یا کوئی اور جو بات کرتا ہے، زمینی حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، اور صرف اپنے جو آپ کی سوچ ہے اس کی بنیاد پر مفروضے نہیں بنانے چاہیے. ہمارا ورلڈ ویو نہیں ملتا طالبان سے، ہم جو وہ شریعت لانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے، لیکن وہ اپنا ملک ہے ان کا. اگر وہاں پر کسی طریقے سے وہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں
اور لوگوں کی حمایت حاصل کر لیتے ہیں جرگے کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے، تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم یہ کہیں کہ جی حکومت ایسی ہونی چاہیے یا ویسی ہونی چاہیے، جیسی ان کی مرضی ہے وہ کریں. اور ہمارے کتنے ہی دوست ایسے ہیں جن کی حکومتیں جمہوری نہیں ہیں. پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہم پاکستان نے تو یہی سٹانس لیا ہوا ہے نا کہ ہمارا کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے، فیوریٹ نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کہہ رہا ہے نا کہ جی اگر یہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے، اگر وہ ہوا تو ہم نہیں مانیں گے.